محفوظ ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کے حروف کی، اس کی کتابت اور رسم قرآنی اور اس کی قراءت، اس کی تلاوت، حفظ قرآن، قراءات کا علم، اور پھر وہ لوگ جو اس کی لغت اور اس کے معانی اور مفردات، ان کی معرفت اور ان کی حفاظت اور آگے ان کا نقل کرنا، روایت کرنا، اور پھر جو اس کے اندر علوم و معارف اور حقائق و مسائل ہیں ان کو پہچاننا اور انہیں آگے منتقل کرنا اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور جو اللہ کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ان پر عمل کرنا، یہ بھی تلاوت کا حصہ ہے۔ تلاوت کے اندر الفاظ پڑھنا اور پیروی کرنا دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو وہ اپنی زندگی کے اندر اس کے احکام کو قائم کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر اسے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، جو دعوت کی، اصلاح کی اور تزکیہ و تربیت کی، تعلیم قرآن و تعلیم کتاب و حکمت کی صورت میں یہ جو سعی و کوشش ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، اور قرآنی حکومت جس کے اندر کلمۃ اللہ العلیٰ، یہ لوگوں کو نظر آئے اور لوگوں کی زندگی کے اندر یہ جاری ہو۔ کیا؟ کلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کہ وہ بھی دین کے اندر اللہ کی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو وہ سب سے بالا تر ہے، اور وہاں سب کی گردنیں جھک جائیں، بادشاہ سے لے کر ادنا خاک روب تک سب لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، ایسا انسانی معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے، کوئی کر رہے ہیں، اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کا مشن جو ہے یہ اپنے بندوں کے سپرد کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اس کی باغ ڈور ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کا انتخاب کرتا ہے، بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے قرآن کے حافظ اور قرآن کے محافظ، اور پھر آپ کے صحابہ تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس ہیں، حفظ القرآن کے مدارس، قراءت و تجوید کے مدارس، دینی مدارس، جہاں قرآن کی تفسیر اور قرآن مجید کے معانی و مطالب پڑھائے سمجھائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ قرآن کا بیان، حدیث یہ پڑھائی جاتی ہے، یہ سارے قرآن مجید کے حفظ کے ادارے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والے، اور جتنے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں وہ الف با پڑھانے والے سے لے کر قرآن مجید کی تفسیر کے بہت اونچے مضامین بیان کرنے والے، یہ سارے اسی مشن کے کارکن ہیں، یہ سارے اسی مشن کے کارکن ہیں۔ الف با والا بھی چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی چھوٹا نہیں ہے، وہ بنیاد کی اینٹ رکھتا ہے، وہ بنیاد کی اینٹ رکھتا ہے، اور جو اوپر مینار کے اوپر کلش لگا ہوا ہے نا، وہ کلش اسی اینٹ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے۔ یہ الف با پڑھانے والا چھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے بندے کو اگر الف با پڑھانے کا موقع ملے تو پتہ چل جائے میں الف با پڑھاؤں، میں تو شیخ الحدیث ہوں، میں تو شیخ التفسیر نہیں۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو الف با پڑھانے کا موقع ملے، اسے کمتر نہ سمجھے، اسے کمتر نہ سمجھے۔ جو پہلی اینٹ لگائی جاتی ہے، کہتے ہیں نا جی افتتاح کی اینٹ لگانی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے رکھنی ہے، اس کا سنگ بنیاد فلاں نے رکھا ہے، وہ اعزاز کی بات ہوتی ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس ربانی مشن کے کارکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے، ان کو جزائے خیر دے، اور ان میں جو ٹھیک اینٹ لگانے والے ہیں اور ٹھیک کام کرنے والے ہیں وہ سارے ہی ہمارے محسن ہیں، اور سارے ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، سارے ہی ہمارے لیے قابل قدر ہیں۔
بس ہم تو اللہ رب العزت سے یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ جو تیرے بندے ہیں ان کی حفاظت فرما اور ہمیں صدق و اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس زمرے میں شامل فرما دے، اس مقبول گروہ میں شامل فرما دے، ہمیں بھی اس کا ممبر بنا دے، ان میں شریک کر دے۔ تو قرآن مجید محفوظ ہے، اللہ کا کلام ہے، ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، جیسے یہ صحابہ کے لیے خطاب تھا نا، خطاب الخاصہ، جو اس وقت مخاطب تھے، ان کو یہ کہا نا كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کے رسول تھے ویسے ہی ہمارے رسول ہیں، ایسے ہی ہیں نا، جیسے ان کی طرف مبعوث تھے ہماری طرف بھی ویسے ہی مبعوث ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں، ان کے لیے بھی ویسے ہی رسول تھے، ہمارے لیے بھی ویسے ہی رسول، ان کا مقام ان کے لیے اور ہمارے لیے ایک جیسا ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا اور اس فضیلت کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا اور ممیز فرمایا کہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت کے لیے اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے چن لیا، وہ زندگی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب اور مرافق تھے، وہ بھی منتخب لوگ تھے، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت ہے جو کسبی نہیں ہے کہ بندہ حاصل کر لے، یہ ایسی چیز ہے جو وہبی اور اللہ کے فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، یہ اللہ کی عطا ہے، اس کے ساتھ وہ ممتاز ہے، اور اس لیے وہ ہمارے لیے بہت ہی محترم اور بہت ہی لائق تکریم اور بہت ہی مقدس لوگ ہیں۔ انسان کا عمل جو ہے وہ اس کو مقدس بناتا ہے، انسان کا عمل جو ہے وہ اس کو مقدس بناتا ہے، ان کا یہ عمل جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کے ساتھ مشرف فرمایا تھا، اس عمل نے ان لوگوں کو ہمارے لیے مقدس بنا دیا ہے، اور ہم ان کی تعظیم اور تکریم اور ان کی محبت اپنے دلوں کے اندر ہر وقت محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے احسان مند رہتے ہیں، اور جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں تو سیدنا اور تکریم اور تعظیم کے کلمات کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں، جتنا ان کا ثواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے جو معلم الخیر بنا کر بھیجے گئے تھے، ہر بندے کی نیکیوں کا جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے، اور جو آگے نقل کرنے والے ہیں ان کو بھی اسی طرح برابر میں پہنچتا رہتا ہے ہماری نیکیاں میں سے، ہماری نیکیاں ان کے نام اول میں لکھی جاتی ہے، سارے ثواب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ معلمین جو ہیں، جو روایت کر کے آگے پہنچانے والے ہیں، یہ ہمارے ثواب میں شریک ہیں، والدین بھی شریک ہیں جو انسان کے وجود میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو انسان کے ہدایت کے اوپر آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ معلم اور یہ روایت کرنے والے اور جن سے لے کر ہم آگے منتقل کرتے ہیں، جن سے سمجھتے ہیں، ہمارے اساتذہ جنہوں نے ہمیں پڑھایا وہ تو ہیں ہی، اور یہ جو کتابیں جن سے ہم فائدہ اٹھا کر دین سمجھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اساتذہ ہیں، ان کے لیے بھی صدقہ جاری ہے، ان کو بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی خیر ہے جو اللہ رب العزت نے دین کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو بات یہاں سے آئی تھی، اسی لیے انا اعطیناک الکوثر جو ہے نا، یہ دین ہے اور دین کے مآخذ اور مصادر ہیں اور دین کے پیروکار ہیں، یہ سارا کچھ ہی الکوثر کے اندر آتا ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت میں جو کچھ ملنے والا ہے وہ تو پھر کوثر ہے ہی، وہ نار کوثر بھی ہے، وہ حوض کوثر بھی ہے، اور وہ جنت بھی ہے جس کے اندر ہر چیز کی کثرت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے۔ آج قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سنایا جاتا ہے، وفیکم رسول، ان کے لیے بھی تھا، سامنے دیکھتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی ہے ان کی سیرت، ان کی سنت، ان کی زندگی، ان کے فرامین، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہم جاننا چاہیں ہر چیز کے بارے میں، کتاب کھولیں، وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے اور جو ان کی کاوش ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جامع ترمذی کے نام سے، اس کے بارے میں کسی محدث کا یہ قول ہے کہ جس کے گھر میں یہ ہو تو اس کے حالت ایسی ہے کہ انما فی نبی یتکلم۔ ہاں، شیخ البانی تو کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن شیخ البانی کا معیار بہت اونچا ہے،
بڑا کڑا معیار ہے، اور وہ اس چیز کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا وہ عقیدے کو کسی طرح بھی مس نہ کرے جس سے عقیدے میں خلل آتا ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھنا، فی نبی یتکلم، میں تو سمجھوں گا کہ اس کا کیا معنی ہے، آپ بھی سمجھیں گے کیا معنی ہے، لیکن عام آدمی کہے گا جی حضرت بھی ہیں یہاں موجود، دم بدم پڑھو درود، تو وہ اس طرف چلا جائے گا، جیسے ان بیچاروں کا حال ہے جن کو حقیقت کی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، لیکن چلو روایت ثابت نہ ہو، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہیں وہ جہاں موجود ہیں، جب ہم کھولتے ہیں تو نبی یتکلم، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کا کلام ہے، اور جو صحیح حدیث ہے وہ نبی یتکلم ہی تو ہے، اللہ کے رسول کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیثیں جو ہیں یہ ایسی ہے کہ اللہ کا نبی کلام کر رہا ہے، قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو کیا ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اور حدیثیں پڑھتے ہیں اور حدیثیں سنتے ہیں تو کیا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقل کرنے والی آواز جو ہے اگر وہ کیسٹ میں ہے تو ہم کہتے ہیں کیڑا لگا ہے، رضوی لگا ہے، حالانکہ وہ کیسٹ بول رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام اگر کوئی آدمی جو ہے نا سنتا ہے تو نقل کرنے والا تو دوسرے کی آواز میں ان کی بات سنتا ہے، وفیکم رسول، تو یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ قرآن مجید کی جو باتیں ہیں نا یہ ایسی ہیں کہ جو پہلوں کی باتیں ہیں، ایسی باتیں قرآن مجید نے پہلوں کی ذکر نہیں کی جو ان کے ساتھ خاص تھیں اور وہ بعد میں نہیں آئیں۔ آپ قرآن مجید کے اندر جو واقعات ہیں نا قوموں کے، وہ واقعات پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو وہ تاریخی تفصیلات اور معلومات جو ہے نا وہ قرآن نہیں بیان کرتا کہ وہ فلاں علاقے میں تھے، اس علاقے کا یہ جو ہے نا وہ جغرافیہ ہے اور یہ اس کی خصوصیات تھیں اور یہ اس کی حدود تھی، یہ اس کی وسعت تھی، اور ان قوموں کی کیا خصوصیات تھی، ان کی سیاست کیسی تھی، معیشت کیسی تھی، یہ کیسی تھی، وہ کوئی نہیں بتایا۔ نام لیا اور اس نام کے ساتھ ان کا کردار ذکر کیا، انہوں نے نبی کو کیا جواب دیا، نبی کے دین کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، اور پھر جو قبول کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا، جو رد کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ چیز ایسی ہے جو انسانوں کے اندر بار بار دہرائی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو ذکر کیا، اور اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ اس کو جانتے تھے اور آج بھی لوگ ان کو جانتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے ان کی تاریخ لوگوں نے اثریات اور حفریات یعنی آثار قدیمہ کو ڈھونڈ کر اور زمین کو کھود کر اکتشاف کر کے فرعونی تہذیب کا پوری کا انہوں نے جو ہے نا وہ نکال لیا، اور مصر کے عجائب خانوں کے اندر اور یورپ کے میوزیمز اور عجائب خانوں کے اندر اس تہذیب کا پورا جو ہے نا وہ خاکہ پڑا ہوا ہے۔ وہ جا کے دیکھے انسان، وہ مردوں کو کیسے حنوط کرتے تھے، کیسے ان کی کرسیاں ہوتی تھیں، کیسے ان کے تخت ہوتے تھے، کیسے ان کے لباس ہوتے تھے، دیکھے ہم نے۔ جب ہم گئے وہاں تو ہم نے دیکھے وہ سونے کی کرسیاں، سونے کے جوتے، سونے کے پلنگ، سونے کے ساتھ بنے ہوئے، وہ پلنگ جو ہے سونے کی تاروں کے ساتھ بنے ہوئے، اتنا وہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، میں نے کہا یہ بدبخت کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب وجاء معہ الملائکۃ مقترنین، اتنا سونا ان کے پاس ہوتا تھا کہ وہ سونے کی کرسیاں بناتے تھے، سونے کے بیڈ بناتے تھے، سونے کے جوتے بنے ہوئے ہیں جو پاؤں میں پہنتے تھے، اللہ اکبر، اتنا سونا تھا ان کے پاس۔ تو وہ تہذیب جو ہے اس کا قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا، صرف اشارہ کر دیا کہ ان کے پاس بہت مال تھا، اللہ نے ان پر بڑا انعام کیا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ تو یہ جو کردار ہے یہ تاریخ نے بھی ان کو سامنے لے آئے، یہ حفریات اور اثریات بھی ان کو سامنے لے آئے، تاریخ میں بھی یہ چیزیں محفوظ ہیں، اور جو کردار ہے وہ بار بار انسانوں کے اندر دہرایا جاتا ہے، قرآن نے ان کو ذکر کیا ہے، اسی لیے ان سے صورتوں کے اندر تکرار کے ساتھ، چونکہ قرآن خطبات کی شکل میں ہے، یہ اللہ کے خطبے، اور ہر صورت جو ہے ایک خطبے کے اوپر مشتمل ہے، اور ایک خطبے کے اندر جو چیز اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ساتھ ملا کر اپنے مدعا کو
مدلل کیا جاتا ہے اور اس کو مبرہن کیا جاتا ہے اور اس کی مثال دے کر اس کو بالکل واضح کر دیا جاتا ہے کہ انسان کے سامنے آ جائے بالکل جیسے آنکھوں دیکھ رہا ہے. یہ قرآن کا کمال. تو قرآن مجید نے جن چیزوں کو ذکر کیا وہ ہے تو خاص لوگوں کی تھی لیکن وہ عام لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. عام معاشرے کا کردار یہی ہے, بدل بدل کے وہی کچھ ہوتا رہتا ہے. بلکہ آپ کو تو ابھی آپ کی عمر تھوڑی ہے, ہم تو دیکھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ یہ جو انسان چیزیں بناتا ہے نا, ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیز متروک ہو جاتی ہے اور نئی چیزیں آ جاتی ہیں, اور پھر کچھ وقت کے بعد وہی پرانی چیزیں دوبارہ آ جاتی ہیں. کپڑوں کا فیشن بھی ایسے ہوتا ہے, کبھی لمبے کپڑے ہو گئے کبھی چھوٹے ہو گئے. اور لمبے ایسے ہوتے ہیں کہ گھٹنوں سے نیچے آ رہے ہیں, اور پھر ٹیڈی ایسے ہوتے ہیں کہ کونکھیں نظر آ رہی ہیں. یہ کبھی نیچے ہو گیا کبھی اوپر ہو گیا, یہ بدلتے رہتے ہیں. وہی چیزیں ہیں جن کے اندر انسان بدل بدل کے نا آتا رہتا ہے, ان کو اختیار کرتا رہتا ہے. وہ کردار جو ہے نا وہ نہیں بدلتا انسان کا, چونکہ انسان ہے, انسان کا کردار نہیں بدلتا. پھٹے کپڑے کا فیشن میں پھٹے کپڑے, اب پھٹے بھی آ گئے, پھٹے بھی آ گئے. اب پھٹے کپڑے جو ہے نا پہن لینا, یہ کسی وقت میں نا ان لوگوں کا تھا جو زاہد ہوتے ہیں, اور پیبند لگا لینا. اور ابھی پیبند والے بھی ہوتے ہیں, پیبند بھی لگے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور پھٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں, اور ایسے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گھس گھس کے پھٹے ہوئے ہیں, ہٹا کے پھٹے ہوئے ہیں. تو یہ انسان کا جو ہے نا بس یہی ہے دائرہ انسان کا. تو خیر عرض میں یہ کر رہا تھا کہ جیسے وہ اس کے مخاطب تھے اسی طرح ہم اس کے مخاطب ہیں, اور جیسے ان کے لیے یہ حق تھا کیف تکفرون وما تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسول, ہمارے لیے بھی یہی حق. لیکن ہم جو ہے اللہ کے رسول کو ایسے پاتے ہیں اپنے اندر کہ ان کا ذکر ہے اور ان کے احسانات ہیں اور ان کا پیغام ہے, ان کے فرامین, وہ روح ان کا الرفیق الاعلیٰ, اور جسد مبارک ان کا روض الجنہ, ریاض الجنہ کے پڑوس میں جو روضہ اطہر ہے وہاں ان کا جسم اطہر محفوظ ہے. اور وہ اللہ رب العزت کے پاس روح مقدس ان کا جو ہے روح اطہر وہ الرفیق الاعلیٰ کے اندر ہے. یہاں وہ کس طرح موجود ہیں, ان کا ذکر موجود ہے, ورفعنا لک ذکرک, اور ان کی تعلیمات موجود ہیں, ان سے محبت کرنے والے موجود ہیں, ان کا نام لینے والے موجود ہیں. اس طرح موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. جن لوگوں کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہے ان کے لیے ان کا اسوہ موجود ہے. جن لوگوں کے لیے اللہ نے ان کو رول ماڈل بنایا ہے ان کی پوری زندگی کا کارنامہ ہمارے سامنے ہے. فاتبعونی, انہوں نے کہا ہے نا, تو ان کا نقش قدم آج بھی روشن ہے, ان کا نقش قدم آج بھی روشن ہے. تو فیکم رسول, یہ برحق ہے, یہ برحق ہے. تلاش کرنے والے کے لیے جوئندہ یا بندہ, جو ڈھونڈے اسے ملتا ہے, جو ڈھونڈے اسے ملتا ہے. لیکن اس کو تلاش کرنے کے لیے انسان کو طلب صادق کی ضرورت ہے. وہ سچی طلب لے کے اس کا طالب بنے تو پھر اسے مل جائے گا. جھوٹی طلب والوں کو نہیں ملتا, وہ راستے میں رہ جاتے ہیں, وہ کہیں اور نکل جاتے ہیں, کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے ہی ہیں جنہوں نے اور چیزوں کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ اصل ہے, لیکن وہ ابھی تک آگے نہیں پہنچے, اندر نہیں آئے, باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے. اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے, اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ایسے معجزات بھی تھے جو آپ کی ذات کے ساتھ تھے. آپ کا وجود اطہر وہ بھی معجزہ تھا, جس نے دیکھا گرویدہ ہو گیا. آپ کی سیرت اور کردار یہ بھی ایسا پرکشش تھا کہ اس طرح کا کردار جو ہے وہ اور کسی میں اس طرح موجود ہو. اس کی جھلک تو موجود ہے اور اس کے اثرات تو موجود ہیں, لیکن پورے کا پورا کسی دوسرے کے اندر آگے ہو نہیں. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص تھا وہ اختصاص تھا. ہاں ایسے لوگ تھے جنہوں نے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو فوراً اپنے اندر اتارنے کی کوشش کی, اور نبوت کے فرق کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو واقعتاً خلیفۃ الرسول بنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اخلاق بھی وہی, اللہ اکبر, اور سیرت بھی ویسی جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس فرق کے ساتھ کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے, وہ مقتدا اور پیشوا تھے, یہ مقتدی اور ان کے پیروکار تھے, قدم پہ قدم رکھتے تھے, پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے رضی اللہ عنہ وارضاہ.
वसल्लल्लाहु अलैहि व बरकातुहू अला अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। और ये रास्ता खुला हुआ है, ये इत्तिबा का रास्ता खुला हुआ है। कोई जितना इसके अंदर आगे बढ़ना चाहे आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, जितना कोई आगे बढ़ना चाहे। ये बंदे की जहद के ऊपर और बंदे की कोशिश के ऊपर और बंदे की जुस्तजू और तलाश के ऊपर है, जितना आप इसकी कोशिश करें इत्तिबा रसूल की। हमारे एक बुज़ुर्ग हुआ करते थे, मौलाना अज़ीज़ ज़ुबैदी रहमतुल्लाह अलैह, उनका हमारे वालिद साहब के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था। वो आया करते थे कभी कभी हमारे घर में, तो वो फरमाने लगे कि असल जो है ना तसव्वुफ़, वो इत्तिबा रसूल है। कोई आदमी अगर तुम्हारे इलाके के थे, वारपटन में रहे हैं, बड़ी देर वहाँ रहे हैं, लाहौर चले गए थे, रहमहुल्लाह, तो वो फरमाने लगे कि असल जो तज़किया इंसान का होता है ना, वो इत्तिबा सुन्नत के साथ होता है। और इत्तिबा सुन्नत जो है ना, ये सुन्नत ज़ाहिरा, सुन्नत बातिना और सुनन ताबुदिया और सुनन कल्बिया, यानी जिन सुन्नतों के साथ हम अल्लाह की इबादत करते हैं वो सुन्नतें भी काबिल इत्तिबा है, लेकिन जो सुनन कल्बिया है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी वारदात होती थी, इनको भी अपनाने की और अखज़ करने की कोशिश करना, ये असल चीज़ है, ये असल चीज़ है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का खुशू था, खुशू था, और नमाज के अंदर खशियत तारी होती थी आपके ऊपर, और जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत के अंदर बहुत ज़्यादा इन्हिमाक के साथ मुस्तग़रिक़ होते थे। अफ़ला कुना अब्दन शकूरा, तो ये चीज़ जो है ना, ये असल तसव्वुफ़ है। और बाकी फिर कई चीज़ें ऐसी बन गई हैं जो लोगों ने समझा कि ये उसकी तक़वियत के लिए और उसकी रियाज़त के लिए ये मुफीद साबित हो सकती हैं। जैसे हम आपको नाव पढ़ाते हैं, सरफ़ पढ़ाते हैं और मुतून याद कराते हैं, मुश्किल किताबें पढ़ाते हैं ताकि समझने की सलाहियत पैदा हो। तो ये असल मकसद क्या है? ताल्लुमुल कुरान व अल्लमहु, ताल्लुमुल कुरान और तफ़क्कुह फ़िद्दीन, ये है ना असल मकसद। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए ये सारे ज़राए और वसाइल हैं। तो असल मकसद वही है, इत्तिबा सुन्नत, इत्तिबा रसूल, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी। और उस मकसद के लिए ये तसव्वुफ़ वालों ने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई हैं जिनको वो कहते हैं कि ये इसमें मुमिद्दो मुआविन होती हैं, मुईन होती हैं, तो इसलिए उनका इंतखाब करते हैं। इनमें बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़ायदेमंद भी हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नुकसानदेह हैं और बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फिर वो ऐसे जो है ना वो हिजाब बन जाते हैं कि इंसान उन्हीं के अंदर अटक के रह जाता है और आगे बढ़ नहीं पाता। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कांटा ही बदल जाता है, इंसान ने जाना उधर होता है लेकिन वो किसी और तरफ चला जाता है। वो अल्लाह के रसूल को मुर्शिद समझने की बजाय और उन्हें हादी समझने की बजाय मुर्शिद को ही सब कुछ समझता है। तो फिर वो मुर्शिद को खुदा भी उसी को समझता है, रसूल भी उसी को समझता है और उसी में रह के सारी ज़िंदगी गुजार देता है। ये इससे बड़ा जलाल और क्या हो सकता है? और इसके अंदर बहुत ज़्यादा सूफियों के अंदर ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोगों को गलत रास्ते की तरफ लेके चलती है। अल्लाह ताला महफूज रखे और अल्लाह ताला हमें राह रास्त के ऊपर हमेशा इस्तकामत नसीब फरमाए। तो कुरान मजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा भी है, क्योंकि आपकी रिसालत आज भी उसी तरह कायम है जिस तरह उस दौर में थी, और वो सारे इंसानों के लिए, सारे जहानों के लिए रसूल हैं और नबी हैं। और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मोजज़ा उनकी ज़ात के साथ था। बात यहाँ से आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत भी ऐसी थी कि कई आपका चेहरा अनवर देखकर मुसलमान हो गए, कई आपका अखलाक देखकर मुसलमान हो गए, और कई जो हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर मुसलमान हो गए। आपके अनफास कुदसिया का ये असर था। क्या नाम था उसका जो सहाबी दम करने आया था, उसने अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु ज़ियाद ज़माद अल-अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहता था मैं आपके दिमाग का खलल दूर कर दूँ, मैं आपको दम करता हूँ। तो आपने कहा आप मेरी बात सुनो। बात सुनी तो बस, अब ये खुतबा हम भी सुनते हैं,
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی۔ اللہ، تو یہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی، اور ویسے بھی آپ کے معجزات تھے، آپ کے ہاتھوں میں اللہ نے برکت رکھی تھی، آپ کی لب مبارک میں اللہ نے برکت رکھی تھی، جو آب دہن مبارک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ایسے مبارک تھے کہ کسی کی آنکھ جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے، اس کو رکھ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایسا کر دیا کہ پہلی جو آنکھ تھی اس سے بھی اچھی ہو گئی، اور جس کی وہ پنڈلی ٹوٹ گئی تھی، محمد بن کیا نام تھا ان کا، عبداللہ بن عتیق، عبداللہ بن عتیق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی کر کے ایسے اوپر ہاتھ پھیر لیا تو وہ کہتے ہیں بالکل جڑ گئی، پلستر بھی لگ گیا اور جوڑ بھی لگ گیا اور سارا کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو ان کے ساتھ بھی بڑی برکتیں اور بڑے معجزات اللہ رب العزت نے رکھے ہوئے۔ اور جس نے مقابلہ کیا وہ پہلوان تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پٹخ دیا، اس کو پٹخ دیا، وہ کہتا دوسری واری بھی پٹخ دیتا۔ تو آپ کی ذات کے ساتھ بھی معجزات تھے، لیکن جو آپ کی نبوت اور رسالت کا معجزہ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید، آیات اللہ تتلیٰ، یہ اللہ کا پڑھے جانے والا قرآن، یہ آپ کی نبوت کا معجزہ ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے نبوت اور رسالت آج قائم ہے، معجزہ بھی آج قائم ہے۔ تو قرآن مجید کے اعجاز کو سمجھنا یہ بہت ہی جو ہے نا اپنے اندر معنویت بھی رکھتا ہے، اور قرآن کی محبت بھی انسان کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے جب اس کے اعجاز کے مختلف پہلو انسان کے سامنے آتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا برہان ہے، حجت ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی حجت ہے، القرآن حجت لک و علیک، اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے کہ کتاب اللہ یتلیٰ، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ کی کتاب دی ہے جو پڑھی جاتی ہے، یہ آپ کی نبوت کا معجزہ ہے، اور یہ دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کا ایک ایسا دستاویز ہے، ایک ایسا مستند مجموعہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو ان کی زندگی کا نقشہ نظر آ جائے گا۔ کیوں؟ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حالات پیش آئے اور صحابہ کے معاشرے میں جو سوالات پیدا ہوئے اور جو چیزیں رونما ہوتی تھیں، کبھی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو گیا، کبھی کوئی ایسی صورتحال سامنے آ گئی جس کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہے، ان ساری صورتوں اور حالات کے اندر اسباب نزول، شان نزول، سیرت اور صحابہ کی زندگیاں، ان کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے قرآن سمجھنے کے لیے، کیونکہ ان کے مطابق قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی معجزانہ خصوصیت ہے کہ جو ان خاص حالات کے اندر نازل ہوا تھا، یہ اس کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے کہ انسانی سوسائٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً ملتے جلتے حالات رہتے ہی ہیں، ملتے جلتے حالات رہتے ہی ہیں۔ ان حالات کے اندر اگر فتح ہوئی ہے تو پھر، شکست ہوئی ہے تو پھر، غم آ گیا ہے تو پھر، اور اگر خوشی ملی ہے تو پھر، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اس زمانے میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور ان کے مطابق قرآن نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ کی سرگزشت اور اللہ کے رسول کی سرگزشت قرآن مجید کے اندر محفوظ ہے، اور یہ لوگوں کے لیے رہنما بھی ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر جو اللہ رب العزت نے خطابات فرمائے ہیں صحابہ کو، اور جس طرح ان کو ایک صورت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، اور جب یہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، آپ بھی جس حالت میں ہوتے تھے آپ کو بھی پورا اطمینان ہو جاتا تھا۔ جب کہیں تھوڑا سا فترہ آتا تھا نا، انقطاع آتا تھا، تو آپ پریشان ہو جاتے تھے، جیسے سوال کیے گئے تو وہی نہیں آئی تو پریشان ہو گئے، آ گئی تو مطمئن ہو گئے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے تثبیت ہوتی تھی اس کے ساتھ، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثبات ملتا تھا اور صحابہ کو بھی ثبات ملتا تھا، اس سے اور ان کا ایمان بھی بڑھتا تھا اور ان کی رہنمائی بھی ہوتی تھی۔
لیکن اللہ رب العزت نے پھر جو اس کی ترتیب اور اس کا جو نظم بنایا ہے آیات کا اور ان کی ترتیب کا اور صورتوں کا اور ان کی ترتیب کا، اور یہ اس کو ایک کتاب بنا دیا ہے اور ایک مصحف بن گیا ہے یہ شروع سے لے کر آخر تک، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے اندر کمال حکمت ہے، کمال نظم ہے، کمال اس کے اندر جو ہے نا ارتباط اور اتصال ہے۔ ایسا ہے کہ کسی چیز کو اوپر نیچے آگے پیچھے کرے کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے جو اعجاز کے پہلو ہیں نا وہ ذرا سمجھنے والے ہیں، اس پر انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ قرآن کے لیے کھول دے، اور یہ جو قرآن مجید کے یہ پہلو ہیں نا مختلف، ان کو پوری طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جگہ انسان کو ملتی نہیں ہیں، اور مل بھی جائیں تو بیٹھ کر بات کرنا اور سننا اس کا اثر اور ہوتا ہے، اور الفاظ کو پڑھنا اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ اس لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو تھوڑا سا ہمارا ذوق بن جائے، تھوڑا سا ہمارے جو ہے نا اس راستے کی جو ہے نا وہ ابتدا مل جائے تو پھر منزل آگے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ جب انسان کسی راستے پر قدم رکھ دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو منزل تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ تو صرف جو ہے نا وہ چابیاں دینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کو کنجی دے دی اور پڑھنا ہے۔ تو قرآن کے اعجاز کے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کریں۔